جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے اخلاق، کیریکٹر، ہمارے معاملات، ہمارے ڈیلنگ، ہمارے ٹرانزیکشن، ہمارے ایک انسان سے دوسرے انسان کے ساتھ بیہیویئرز، مینرز، معاملات کیسے ہمارے، حقوق العباد کیسے ہمارے، اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 6 واقعات کی روشنی میں 15 اخلاقی سبق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 6 واقعات کی روشنی میں 15 اخلاقی سبق پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ عقیدے کا اخلاق سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آدمی جیسے عقیدہ رکھتا ہے ویسے بیہیو کرتا ہے۔ ایز یو بلیو سو یو بیہیو، جیسے آدمی بلیو کرتا ہے اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے، آدمی ویسا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پورے دنیا کے انسان جانور ہیں اور صرف یہودی انسان، باقی کے سب لوگ کیا جانور ہیں، انسان نہیں ہیں، اور وہ لوگ خاص انسان۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہودی کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں۔ ان کے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، دنیا کے سارے لوگ جانور ہیں، وہ لوگ انسان۔ تب ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کسی فلسطین کا کوئی بچہ اگر مر رہا ہے تو رحم نہیں آتا ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے میں کہ تو انسان نہیں ہے نا، مرے گا تو کیا ہوا۔ تو لیکن اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو کلمہ مل گیا تو تم بہترین امت ہو، تم مسلمان اگر ہے تو تم بہترین امت ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کو گرا کر دیکھو، نہیں، ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تم کو نکالا گیا ہے۔ یہ مسلمان کہہ کے فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں چپراسی نہیں ہوں، میں یہاں کا پرنسپل ہوں، تو یہ پرنسپل بننا یہ عہدے، یہ فخر کے لیے نہیں ہے، یہ عہدے ذمہ داری کی علامت ہے۔ اگر آپ چپراسی نہیں ہیں اور آپ پرنسپل ہیں، اس کا مطلب نکلا کہ چپراسی سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ چپراسی، یہ جو عہدے ہیں یہ فخر و غرور کے لیے نہیں ہے، یہ عہدے ذمہ داری کے لیے ہے۔ تو اسی طرح مسلمان بن جانا صرف فخر کر کے رہ رہے لیکن دوسروں کو جہنم سے نہیں بچا رہے، نہیں، آنرز کم وتھ ریسپانسبلٹی۔ جب بھی کوئی عہدہ ملتا ہے تو ذمہ داری ملتی ہے۔ تو آدمی کو عقیدہ، تو اس مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کیسے میں سب کو جہنم سے بچاؤں، کیسے میں سب کو جہنم سے بچاؤں، یہاں سے اس کے اندر لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنے کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھا اپنے عقیدے میں کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی کہتا میں تو عقیدے میں اچھا ہونا، لیکن اس کا اخلاق خراب ہے تو بھی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ عقیدے میں شرک برا، عبادات میں بدعت بری، اور معاملات میں اور اخلاقیات میں حرام برا۔ ہم کو شرک سے بھی بچنا ہے، ہم کو بدعت سے بھی بچنا ہے، اور ہم کو حرام سے بھی بچنا ہے۔ ایک آدمی نہیں کہہ سکتا میرا عقیدہ اچھا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک آدمی کہتا میرے اخلاق اچھے ہیں، میں نماز نہیں پڑھا تو کیا ہوا، میں تو لوگوں کے ساتھ اچھا ہوں، تو بھی غلط۔ ایک آدمی کہتا ہے میرا عقیدہ اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو کیا ہوا، آپ بھی غلط، دونوں بھی غلط۔ صحیح کون ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس کرنے والا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 6 واقعات سے 15 سبق۔ پہلا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنے اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دی جائے، چادر اڑا دی جائے۔ اگر آپ کی کوئی ستانے والی بیوی ہوتی تو وہ کیا کہتی، میں کب سے کہہ رہی تھی کہ پہاڑوں پہ مت جاؤ، آپ پہاڑوں پہ جا رہے تھے، میری بات تو سن ہی نہیں رہے تھے، اب آ کر کہہ رہے ہیں کہ چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ جو اچھی بیوی ہوتی ہے وہ برے وقت پر تانے نہیں دیتی۔ جو اچھا دوست ہوتا ہے، جب آپ کے پاس دوسرا دوست آپ کو مصیبت لے کر آتا ہے تو اس کو مس یوز نہیں کرنے کا ہے، اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنے کا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اچھا اتنے دنوں سے میں کہہ رہا تھا میری بات نہیں سنی، اب آئے نا سیدھے راستے پر، وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو اتانا دیں۔
آپ کا دوست آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے پاس ایک تکلیف لے کر آ رہا ہے تو ایسے وقت پر اچھے اخلاق کیا ہے؟ آپ سامنے والے کو اس کی برائی یاد نہ دلائیں، یا سامنے والے کو اس کی غلطی یاد نہ دلائیں، یا سامنے والے کو ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس کی وجہ سے تسلی نہ ہو. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انی خشیت علی نفسی الہلاکا، کیونکہ میں اپنے آپ پر ہلاکت کا اندیشہ کرتا ہوں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوف میں نظر آ رہے تھے، کچھ پریشان نظر آ رہے تھے. پریشانی میں پریشانی اور نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ پریشانی کے وقت پر آدمی کو اس کی صلاحیتیں، اس کے اچھائیں یاد دلانی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے اندر سے مضبوطی آتی ہے، اس کو قوت ملتی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اور پریشان کر دیتے ہیں. جب کسی بیمار کے پاس جائیں تو ہم کو کیا سکھایا گیا؟ لا باس طہور انشاءاللہ. کسی بیمار کے پاس گئے تو کیا بولنا؟ لا باس. لا باس من یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، چھوٹی بیماری. لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ بیماری بہت خطرناک بیماری. بیچارہ اور پریشان. یہ تسلی نہیں، الٹا آپ جا کے بیمار کو کیا کر رہے ہیں؟ پریشان کریں. اچھے اخلاق نہیں ہے. اچھے اخلاق یہ ہے کہ سامنے والے کو آپ کے جانے پہ سے ہمت ہونی چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب آدمی کے اچھے اخلاق رہیں گے. آدمی کے برے اخلاق رہے گا تو کیا کرے گا؟ کسی کی مصیبت کا وہ ایکسپلائٹ کرے گا، کسی کی مصیبت کو مس یوز کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے آپ پر ہلاکت کا اندیشہ کرتا ہوں. تو اہلیہ محترمہ کہہ رہے ہیں کلا امپاسبل. دیکھیں کیا پاورفل تسلی آ رہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ جو واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 40ویں سال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال میں آپ نبی بنائے گئے. اس کے بعد 13 سال مکے میں، اس کے بعد 10 سال مدینہ میں. کتنی پوری 63 ایئرس. 63 ایئرس میں یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے 40 ایئرس. تو 40 ایئرس بچپن سے لے کر 40 ایئرس تک کی گواہی دے رہی بیوی کہ آپ اچھے اخلاق والے تھے. 6 صفتیں آپ اس میں نوٹ کریے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کے اندر 6 صفتیں آپ کو ملیں گی سیکھنے کے لیے، تاکہ وہ صفتیں ہمارے اندر بھی رہے تو فائدہ ہوگا. کیونکہ جب آدمی لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اچھے اخلاق سے رہتا ہے، اچھے ذکر و اذکار میں، نمازوں میں رہتا ہے، کئی مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرتے ہیں؟ ٹلا دیتے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو نکالا کہ نہیں نکالا؟ نکالا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں انہ کان من المسبحین، کیونکہ وہ تسبیح بیان کرنے والے تھے. یعنی مطلب خالی وقت میں عبادت کریں گے تو مصیبت کے وقت پر یہ عبادتیں کیا ہوتی ہیں؟ کام آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ مصیبتیں ٹلا دیتے ہیں. تو 6 اخلاق جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کے کہا یہ اخلاق والا آدمی ایسے اخلاق نہیں ہوگا. اس کا مطلب اچھے اخلاق والا آدمی دنیا سے کوئی اچھے کارنامے کر کے جائے گا. وہ ایسے اللہ کہے وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسگریس نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کریں گے. کیوں؟ 6 صفتیں. پہلی صفت إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو ادا کرتے ہیں. ماں سے اچھا سلوک، بیوی سے اچھا سلوک، بچوں سے اچھا سلوک، چاچا سے اچھا سلوک، خالہ سے اچھا سلوک. رشتہ داریوں کا ٹائم دا ناٹ آف کنشپ، یعنی اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا. تعلقات اچھے رکھنے کا مطلب اگر سامنے والا اچھا ہے تو میں بھی اچھا ہوں، اگر سامنے والا اچھا نہیں ہے تو مجھ سے برا بھی کوئی نہیں. یہ نہیں، یہ تو ہمارے جملے. سامنے والا روٹ کر جا رہا ہو چاچا، اس کو منوا کے دوستی کرنا یہ اچھے اخلاق ہیں. سامنے والا اچھا رہے اور آپ بھی اچھے رہے تو یہ کوئی ایکسٹراڈنری بات ہے کیا؟ تو نارمل انسان کوئی بھی کرے گا. ایکسٹراڈنری انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے الگ کرتا ہے. نارمل انسان کیا کرتا ہے؟ اچھا تو اچھا، برا تو برا. لیکن جو ایکسٹراڈنری انسان ہے وہ کہتا ہے سامنے والا برا ہو بھی تو میں اچھا رہوں گا. ہو سکتا ہے میرے اخلاق کی وجہ سے وہ شرک چھوڑ دے، ہو سکتا ہے میرے اخلاق کی وجہ سے بدعت چھوڑ دے، ہو سکتا ہے میرے اخلاق کی وجہ سے وہ آدمی حرام چھوڑ دے. تعلقات مت توڑیے. تعلقات رکھنے سے اگر وہ برا ہے بھی تو تعلقات مت توڑیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملنے سے وہ آدمی بھی جہنم سے بچ جائے. تعلقات مت توڑیے. تعلقات رکھتے رہیے جب تک کہ آپ کو شریعت میں توڑنے کی اجازت نہ دی جائے. اس وقت تک رکھتے رہیے، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ مت کریے. إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، رشتہ داریوں کا خیال کرنا. اس کے بعد ہے وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، سچ بولنا، زبان کی سچائی، جھوٹ نہیں بولنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا جھوٹ کس کو کہتے ہیں. خانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پالا بڑا. جب میں عراق کی طرف گیا، ایران کی طرف گیا بڑا ہونے کے بعد، وہاں پر لوگوں کو جھوٹ بولتے دیکھا تو مجھے پتا چلا جھوٹ اس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. مدینے میں جھوٹ کیا ہے معلوم ہی نہیں تھا. کتنا پاک سوسائٹی. اور آج بغیر جھوٹ کے ایک آدمی کہتا ہے مولانا بغیر جھوٹ کے بزنس ہی نہیں چلتا. بزنس چلانے والا کون؟ اللہ. رزق دینے والا کون؟ اللہ. عقیدہ کمزور رہے گا، اخلاق کمزور.
तवक्कल मजबूत रहेगा, अखलाक पुख्ता। शादी ब्याह के मौके पे बच्ची अपना रंग छुपाती है, झूठ। बच्चा अपना एज छुपाता है, झूठ। बच्चा अपनी सैलरी छुपाता है, झूठ। अपने खानदान को बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, झूठ। क्यों? अल्लाह पे भरोसा नहीं। अगर मैं अपने हाथ का ऐप बता दी तो मेरी शादी होगी नहीं होगी, तो ऐप छुपाते, टैटू कर लिए, थोड़ा सर्जरी कर लिए, छुपाते। बता दो ना, बाद में अगर शौहर को पता चलेगा, अगर वो तलाक दे देगा तो जिंदगी भर पड़े हो। छोटे मोटे क्यों नुकसान। इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात रख दिया करो। सीधी बात रखेंगे तो नुकसान होगा नहीं होगा। युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारे एक्टिविटीज को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह। लेकिन झूठ बोलेंगे तो आप कौन गारंटी लेने वाला? अल्लाह ताला लेगा गारंटी झूठ पे? नहीं लेगा। तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हवाले। हमारी जिंदगी किसके हवाले होनी चाहिए? अल्लाह। वो हमसे बेहतर हम पे रहम खाने वाला है, वो हमको सही गाइड कर देगा। हम अपने बारे में ज्यादा अच्छा नहीं सोच सकते, अल्लाह हमारे बारे में अच्छा सोचता है। तो इसलिए सही बोल दो, अल्लाह के हवाले। तवक्कुल, जितना अच्छा अकीदा रहेगा उतने अच्छे डिसीजंस, उतना अच्छा आदमी का अखलाक। अल्लाह हमें हिफाजत फरमाए। व तस्दुकुल हदीता, जबान के भी सच्चे, रिश्तेदारियां भी हक अदा करते हैं, जबान के भी सच्चे हैं। व तहमिलुल कल्ला, लोगों का बोझ उठाते हैं। अगर कोई तकलीफ में है तो गुजरना नहीं, रुकना, कार से उतरना, उस आदमी को तकलीफ से निकालो। कार में है, मैं तो कार में होना, गाड़ी पे रहता तो रुकता था, नहीं, कार में से भी उतरना है, एसी में से उतरना है, पसीना बहाना है, जन्नत आसानी से मिलेगी इंशाअल्लाह। आज की तकलीफ बर्दाश्त करना है। मैं गाड़ी में रहा तो उतरता हूँ, लेकिन एसी की कार में रहा तो नहीं उतरता हूँ। मतलब क्या है? आप बंदों को जरा अलग देख रहे हैं। नहीं, वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ने उसको भी पैदा किया, आपको भी पैदा किया। उसकी भी माँ है, उसको भी तकलीफ होती है, उसका भी बाप है, उसको भी तकलीफ होती है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। और अगर वो गैर मुस्लिम है और ज्यादा अच्छे अखलाक करो, हो सकता है तुम्हारे अखलाक से वो जहन्नम से बच जाए। इस लिहाज से हमको क्या करना है? वतहमिलुल कल्ला, लोगों का बोझ उठाना है। लेकिन हम तो लोगों पे बोझ बने हुए, माँ पे बोझ, बाप पे बोझ, बीवी पे बोझ, जहेज, शौहर ससुरे को हरास करते हैं हम, दोस्त को भाई, छोटा भाई बड़े भाई पे बोझ, बड़ा भाई छोटे भाई पे बोझ। अल्लाह के नबी तो बोझ उठाने वाले, हम तो उल्टा बोझ बन गए, जमीन पे बोझ बन गए हम, क्योंकि हम अल्लाह की बात नहीं कर रहे। अल्लाह की बात नहीं करने का मतलब जमीन पे खुद बोझ हो गए। अगर अल्लाह की बात करें तो जमीन पे रहने का हमें हक है, उसके सुविधा ले रहे, उसके अच्छाएं ले रहे, नेमतें ले रहे, पलटा के इबादत नहीं कर रहे, तो जमीन पे बोझ ही आपका है। अल्लाह की बात करो। वतहमिलुल कल्ला, उसके बाद है वतुक्सिबुल मअदूमा, चौथी सिफत, नहीं कमाने वाले को कमाने के लायक बनाना, एम्पावरमेंट। किसी को कमाने नहीं आता, किसी को मछली दान मत करो, मछली पकड़ना सिखाओ, दोनों में फर्क है। अगर आप किसी को पैसे देंगे तो आप हमेशा उसको क्या करेंगे? मुझसे पैसे मांगते हो, हर महीना आकर मुझसे पैसे मांग लो। वैसा नहीं, उसको बोलो आप क्यों पैसे मांगते हैं? नहीं साहब मैं काम नहीं कर सकता। क्यों काम नहीं कर सकता? उसका रहम खोलो, इतना खोलो कि वो कमाने के लायक बन जाए। कल के वो कमाएगा तो एक दिन वो ज़कात देगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप उसको पैसे देंगे उसकी सलाहियतें मारेंगे ताकि वो आपके आगे पीछे घूमता रहे, वैसी बात नहीं। तुक्सिबुल मअदूमा, नहीं कमाने वाले को कमाने के लायक बनाना है। वतक़रिद ज़यफ़ा, मेहमान अगर घर में आ जाए तो मेहमान को बोझ ना समझे, क्योंकि अर्श वाले ने जो रज़ाक़ है, रिज़्क़ खिलाने वाला है, उसने फैसला किया है कि उसके रिज़्क़ का इंतजाम आज आपके घर से, आपके घर से। इसका मतलब ये निकला अल्लाह ताला मोहताज है क्या हमारे घर का? किसी बंदे को रिज़्क़ खिलाने के लिए क्या अल्लाह हमारा मोहताज है? नहीं। हम किसी के लिए अगर वीजा के लिए दरिया बन सकते हैं, फौरन नंबर 2, अगर हम किसी के लिए कमाई का दरिया बन सकते हैं, बिजनेस का दरिया बन सकते हैं, तो उसको रास्ता बनाना। लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी पैर खींचते हैं, हम क्या करते हैं? रुकावट डालते हैं, हम क्या करते हैं? उसको मिसगाइड कर देते हैं। ये तो गलत है, ये तो गलत बात है। वतक़रिद ज़यफ़ा वतुईनु अला नवाइबिल हक़, और मुसीबत आती है तो सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर लेना। लास्ट ईयर क्या हुआ? चेन्नई में पानी आया, फ्लड आया, सबकी मदद करना। इमरजेंसी आ जाए, कहत आ गया, फ्लड आ गया, अचानक एक दूसरे की मदद करना, जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। ये 6 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतें कब है? नबी बनाए जाने के बाद या नबी जब बनाए जाने से पहले? नबी बनाए जाने से पहले इतने अच्छे अखलाक, अब नबूवत मिलने के बाद तो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे अखलाक है बंदा लगा सकता। पहले से ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अखलाक। अब आइए सेकेंड वाक़या, आपको मैं लेके चलता हूँ ताइफ के मैदान में। ताइफ के मैदान में यहाँ पर आप सीखेंगे गुस्से पर कंट्रोल। अखलाक, अच्छे अखलाक के लिए गुस्से पे कंट्रोल बहुत जरूरी, सब्र, पेशेंस। तीसरा है अपने से ज्यादा सामने वाले का ख्याल रखना। तीन चीजें कम से कम, आप 3 चीजें तो लेसन से, वो तो बहुत लेसन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक
واقعی میں بہت سبق ہوتے ہیں لیکن کم سے کم 3 سبق ہم کو طائف کے میدان سے سیکھنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3231، فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے خون نکل رہا ہے، سامنے والوں نے پتھر مارے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکل رہا ہے، فرشتے کو بے چینی ہو گئی، فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ان شئت لأطبق علیہم الاخشبین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں، اگر آپ ارادہ کر لیں، صرف چاہیں تو یہ جو طائف کے 2 بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑ کا نام کیا ہے؟ اخشبین، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ پوری قوم کو میں سب مار دیں گے، ختم ہو جائے گی قوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں لا، ہم کیا بولتے تھے؟ لیٹ کر ڈالے، آپ پورا خون نکلنے کے بعد آئے، یو آر لیٹ، آلویز یو آر کمنگ لیٹ، ہونے کے بعد آتے ہیں، پہلے کیوں نہیں ہے؟ ختم کر دو سب کو، اس طائف کو بھی اور مکے والے کو۔ ہمارا صبر تو ہے ہی نہیں نا، اور کچھ کام کرے ہی نہیں، اسلام کے لیے کچھ کام کرے نہیں کرے، لیکن فرشتے اللہ فرشتے بھیجتے روزانہ دعا کرتے۔ اچھا تم کیا کرے؟ دل کے کام، وہ میرا کام نہیں، وہ علماء کا کام، میں تو صرف دعا کرنے آتا، قنوت نازلہ پڑھنے آتا۔ دعوت، اصلاح، گھر کی اصلاح، صبر، قربانی، اس کے بغیر اچانک اے نہیں ڈائریکٹ زیڈ، LKG نے MBBS ڈائریکٹ، LKG UKG فرسٹ سیکنڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبر، صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ صبر، غصہ پینا، بڑے بڑے گناہ، 1 سال میں بعض اوقات آدمی وہ گناہ نہیں کرتا، 1 دن غصے میں آتا ہے تو پورے گناہ کر لیتا، بڑا خطرناک ہے۔ غصہ انسان کو دنیا اور دین میں پیچھے کر دیتا۔ نیک آدمی نماز پڑھتا، اذکار، ایک دن غصے میں آ جاتا، آ کے بولتا آج میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، بیوی کو مار دیا، ادھر مار دیا، شوہر اپنے ماں کو مار دیا، عجیب قسم کا غصہ۔ بعض لوگوں کو غصہ ایسا، طلاق، بیوی کو گھر سے نکال دیا، پورا، بعض لوگ پورے گھر کا سامان پھوڑ دیتے، پھر دوسرے دن جا کے پھر پورا سامان لاتے، کیوں؟ غصہ، یعنی غصے پہ انویسٹ کر رہے، دے آر انویسٹنگ آن اینگر، یعنی ان کو غصے پر انویسٹ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، پورے کپڑا تو گھر پورا تباہ کرتے پھر پورا بناتے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ غصے پہ کنٹرول، انما الحلم بالتحلم، غصہ پینے سے غصہ پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، حلیم، غصہ پینا۔ ایک ہوتا غصہ پالنا، دوسرا ہوتا غصہ پینا۔ غصہ پالنا مطلب اکیلے میں بیٹھ، دوبارہ اگر ویسا کرے گا میں اس کو ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، پلاننگ پلاننگ پلاننگ، اس میں BP، ہارٹ اٹیک، مر، بعد میں لوگ آتے ہیں مر گیا بیچارہ، ہاں بہت سوچ رہا تھا جب سے بیٹھ، طبیعت خراب، صحت خراب، گولیاں کھا رہے، ہائپر ٹینشن، کون بولے آپ کو اتنی تکلیف کے لیے؟ اور غصے کا معنی کیا ہے؟ دوسرے کی سزا اپنے آپ کو دینا۔ غصے کا معنی کیا ہے؟ دوسرا آدمی جرم کرتا ہے، ستاتا آپ کو وہ ہے، اور پلٹا کے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ مطلب غصے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو مار رہا ہے، تکلیف، رگ پریش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی رگ جو ہے نا پھڑا کری، یہ جو رگ ہے غصے میں آ رہا ہے، اچھی چیز نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کینسر کا تعلق، یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے خون کو اوپر نیچے کرنے سے کینسر آ، اسی لیے علماء کرام کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھنے سے شوگر پہ کنٹرول ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھنے سے BP پہ کنٹرول ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھنے سے کینسر کی بیماری تک بھی چلے گی، کئی لوگ کینسر کی بیماری تک بھی چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ خون سے یہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، خون میں یہ غصہ جو ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، نتیجے میں آدمی نارمل، پور، کام، ایسی لائف اچھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ، پورا جسم سے خون، غصہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرتے تھے، لیکن ذات کے لیے کبھی نہیں۔ ہمارے جتنے جھگڑے ہیں دیکھ لیجیے سب ذاتیت کے ہیں، دین کے لیے بہت کم۔ وہ مجھے رقعہ نہیں دی، وہ مجھے شادی کے وقت پہ ٹیکس کیے، کیا میں ٹیکس والا آدمی دکھ رہا ہوں؟ 1 روپے والا آدمی ہوں میں، مجھے رقعہ ہونا کم سے کم 20 روپے کا ایک رقعہ ہوتا، گھر میں لا کے ادب سے دینا، تو میں شادی میں آتا ہوں۔ انا بہت موٹی ہے ہماری، تکبر بہت خطرناک ہے۔ ارے بیچارے کو آپ بولیے بھائی تم رقعہ لے کر مت آؤ، مجھے میسج کر دو، مجھے ٹائمنگ بتا دو، بس تمہارا ٹائم بچے گا، اتنے ٹائم میں کسی غیر مسلم کو اسلام بتا دو، اتنے ٹائم میں کسی مسلمان کی اصلاح کر دو۔ لیکن ہم نے اپنے اخلاق بہت خراب کر لیے ہیں نا، ہم کو یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں اس کے اندر بہت دلچسپی ہے، دین کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کا معاملہ معاف، صحابہ پہ تکلیف ہوئی قنوت نازلہ، صحابہ پہ تکلیف ہوئی قنوت نازلہ، لیکن خود پہ تکلیف آئی معاف۔ ہمارے جتنے جھگڑے ہیں ذاتیت کے جھگڑے، وہ مجھے ایسا دیکھتا ہے، وہ مجھ سے ایسا بات کرتا ہے، جب میں جاتا ہوں تو وہ مجھے عزت دے کے نہیں ملتا، فلاں فلاں۔ ہم لوگوں کے لیے نہیں جیتے، ہم اللہ کے خوشی کے لیے جیتے ہیں۔ کوئی عزت دیتا ہے تو دے،
کوئی عزت نہیں دیتا ہے تو نہ دے, ہمیں اسے کوئی مطلب نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس عزت ہونی چاہیے, قیامت میں عزت ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم قوم یعبدون اللہ وحدہ, نہیں مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا ان کی نسلوں میں سے توحید والوں کو لائے گا. یعبدوننی لا یشرکون بہ شیئا, ایک اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. کیا ویژن ہے دیکھیں, جس کا ویژن بہت ہائی رہتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھتا نہیں ہے. جس کا ویژن, وہ جو ایکسٹراڈنری انسان ہوتا ہے, وہ ہمیشہ کہتا ہے معاف معاف. ایک اورینٹلسٹ سے پوچھا گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم ہمیشہ لکھتے ہو, کیا تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اچھائی بھی ملی ہے؟ تو اس نے کہا 30 سال سے میں ڈھونڈ رہا ہوں اس آدمی کے اندر کوئی غلطی نکلی, لیکن غلطی کے بجائے مجھے روزانہ اچھائیاں ملتے رہتے ہیں. ایک اچھائی ایسی مل گئی جو سارے جتنی چیزیں میرے دماغ میں نگیٹو ہے سب کو بہا کر لے کر چلی. کیا ہے وہ اچھائی؟ کہتا ہے اورینٹلسٹ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتے ہیں. طائف کے میدان میں خود کا خون نکل رہا ہے, لیکن دشمن کے جسم سے خون نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند نہیں. مطلب کیا ہے؟ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل الٹا ہے مسئلہ ہمارا, سامنے والے سے اچھا اپنا خیال رکھ لیتے ہیں. چھوٹی مثال ہے, 4 لوگ بیٹھے کھانا کھانے, اچانک ایک بڑی پلیٹ آئی, لو بھائی کھانا کھاؤ, سب بھوکے ہیں, پلیٹ آتے پلیٹ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. نہیں, کیا کرنا چاہیے؟ پلیٹ, ارے بھائی کھاؤ, وہ بھی انسان, وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, بھوکا ہوگا, وہ بھی اللہ کا بندہ ہے, اس کو بھی انسان, وہ بھی پیٹ ہے, اس کو بھی پیٹ ہے, اس کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے میری اس حرکت سے. اللہ بڑا ہے, اللہ کھلائے گا, اللہ برکت دے گا, اللہ صحت دے گا, آپ کھائیے بیٹھے. نہیں, سوچ, آدمی جیسی سوچ ہوتی ہے نا, فوراً آتے ہی اپنی طرف, پہلے میرا, بچ گیا تو فقیر کو, بعد میں غریب کو, نہیں بچتا ہے کوئی بات. اگر واقع آدمی کے ثواب کمانا ہو تو وہ تھوڑا چاول اور بنائے گا, وہ بولے گا غریب آئے گا تو اس کو اچھا کھانا دیں گے, وہ تھوڑا سالن اور بنائے گا, وہ تھوڑا گھر کے اندر فروٹس وہ لائے گا 1 کلو نہ, وہ 1.5 کلو لائے گا, وہ بولے گا میرے گھر کے بازو جو بچے بہت دنوں سے فروٹ نہیں کھائے ان کو بھی دے دوں گا. خیال کریں, چھوٹے بچے سلام آپ کے بہانے آپ ایک فروٹ دیتے ہیں, وہ اپنا عقیدہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا فروٹ, ایک کچھ چاکلیٹس, وہ بچوں کا عقیدہ بدل دے سکتے ہیں. وہ ہندو کا ہوگا, غیر مسلم کا بچہ ہوگا, آج کا یہ چاکلیٹ اس کو بڑھاپے میں ہو سکتا کلمہ پڑھا دے. سوچ, ویژن بہت ہائی ہو کے لائن گزارنا پڑے گا. صبر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے عمل کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا غضب احدکم وهو قائم, اگر ایک آدمی غصے میں آ جائے اور وہ ٹھہرا ہوا ہے, کیا بول فلیجلس, تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ بیٹھ جائے. اور اگر اس کے باوجود بھی غصہ نہیں جائے تو فلیضطجع, تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ لیٹ جائے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, ہم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, کوئی غصہ دلاتا ہے, اب بھی تجھے بتاتا ہوں, تو بیٹھا آدمی اٹھ جاتا ہے, اٹھ کے جا کے اس کو مار کے آتا ہے. الٹا جو ہم کو بتایا گیا, بالکل بنی اسرائیل, ان سے کہا ایسا مت کرو, نہیں ایسے ہی کرتے. ایک دم جو ضدی بچہ ہوتا, بیٹھو, میں بیٹھتا, اچھا کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ گئے. الٹا ہماری تربیت کیسی ہوگی؟ کیوں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پڑھ رہے ہیں نا, معاف کرنا, کیوں اس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ انعام لینے کے لیے. اللہ جنگ بدر اب ہوئی, جنگ احد اب ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے فلاں تاریخ کو, اس سے بھی کب تک LKG میں رہیں گے؟ UKG میں بھی آئیے, تھوڑا 10 کریے, تھوڑا MBBS تک بھی آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخ کے لیے نہیں ہے, ہسٹری کے لیے نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بدل دینے کے لیے. اللہ اکبر. اس راستے پہ جائیں گے سکون ہے, اس راستے پہ جائیں گے جنت ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین لائف اسٹائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کسی ہیرو کا نہیں, کسی پنڈت کا نہیں. آج کے دور میں لوگ کہہ رہے ہیں نا, سب سے کمپلیٹ مین وہ ہے جو یہ کپڑا پہن لے گا, سکسیسفل مین وہ ہے جو برانڈڈ میں فلاں فلاں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پار ایکسلنس, بیسٹ آف دی بیسٹ, ایکسٹراڈنری, ہائی ویژنری, مشنری, جتنے دنیا کے بہترین ورڈ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ایکسٹراڈنری ہو جائیں گے. اخلاق میں وہ پاور ہے, عقیدے کا کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ, زندگی سکون ہو جائے گی. جہاں جائیں گے لوگ کہیں گے اچھا آدمی, مریں گے تو لوگ دل سے دعا دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے اندر وہ بہترین صفتیں پیدا کر دے. تو طائف کے میدان میں غصے پہ کنٹرول, صبر, ومن یتصبر یصبرہ اللہ. نہیں مولانا میں بہت چاہتا ہوں پھر بھی صبر نہیں آتا. جو صبر کرنے کی عادت ڈالتا ہے, صبر کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دیتے ہیں.
یہ کوئی گولی نہیں ہے. وہ کون سی گولی ہے کھانے سے صبر آتا؟ ایسی کوئی گولی ٹیبلٹ نہیں ہے, کیپسول نہیں ہے, کوئی سائنسدان. کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو عادت ڈالنا پڑے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے سے ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے سے گرم ہوتے ہیں تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گا. جو لوگ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو بعض اوقات حرکت ہی نہیں کرتے تو ان کو تھوڑا حرکت میں لانا پڑے. ان کو ادھر ورک آؤٹ کرنا ہے, ان کو ادھر ورک آؤٹ کرنا ہے. وہ نمازوں میں سست ہو جا سکتے ہیں. کچھ لوگ دین میں بھی آگے رہتے ہیں, برائی میں بھی آگے رہتے ہیں. نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. برائیوں سے بھی بچنا ہے, اچھائیوں میں بھی آگے بڑھنا ہے. کمپلیٹ سکسیس. آگے آگے بڑھتے. احد کے میدان میں یہاں پر صحیح مسلم حدیث نمبر 3636, حدیث نمبر 4646, 4646, یہاں پر آپ کو ملے گا انتقام نہیں لینا. احد کے میدان میں سامنے والوں نے پتھر مارا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالے مبارک سے خون, پیشانی سے خون, دانت ٹوٹ گیا, خون, تکلیف کی حالت میں. جن لوگوں نے پتھر مارا مسلمان تھے کہ غیر مسلم؟ غیر مسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم, اے اللہ میری قوم کو تو معاف فرما دے. کس کو؟ پتھر مارنے والے کو. کہہ رہے ہیں میری قوم. ہم کیا بولتے ہیں؟ غیر قوم. وہ غیر قوم کی بچی کلمہ پڑھ کے 10 سال ہوا, بچی کلمہ پڑھ کے 10 سال ہوا, اب اس کے شادی کا پیغام آیا. ہمارے سوسائٹی میں نو مسلم کو شادی نہیں کرتے کچھ لوگ. وہ غیر قوم کی بچی ہے. اچھا, ابھی تک بھی غیر قوم, کلمہ پڑھ کے 10 سال ہوا. ہو سکتا ہے تقوی میں وہ ہم سے آگے چلا گیا ہوگا, ہو سکتا ہے اللہ کے پاس اس کا مقام ہم سے بھی زیادہ ہوگا. نہیں بول سکتے اللہ کے پاس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ تقوی والا. ہو سکتا ہے وہ ہم سے تقوی والا ہو. کسی کو گرا کے دیکھنا اچھی بات ہے. وہ رکشے والا ہے, ہو سکتا ہے اس کا تقوی ہم سے بڑا ہو. نہیں وہ ایسا ہے, میں ایسا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کا تقوی اتنا اچھا نہ ہو, اللہ کے پاس اس کی عزت زیادہ ہو. مال سے تولا نہیں کرتے, اخلاق, توحید, عقیدہ, عبادات, خشیت, ان چیزوں کی وجہ سے تولا جاتا ہے. مال و دولت اور عہدوں سے تولا نہیں جاتا, ڈگریوں سے تولا نہیں جاتا. اللہ کے پاس عقیدہ اور عمل دیکھا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں لے رہے, لیکن ہم تو بات پہ انتقام لیتے ہیں. ماں اپنے بچے سے انتقام, اور بچہ اپنے ماں باپ سے انتقام, بھائی سے انتقام لیتا ہے. تم 10 سال پہلے کرے تھے نا, اس وجہ سے آگے ساتھ. اچھا, مطلب دل میں چھپا کے رکھتے. ارے تم تو کہتے معاف کر دیے تھے نا. معاف کرا تھا لیکن پورا نہیں, تھوڑا رکھ لیا تھا. معاف کرنے کا آپ کی عادت ہی نہیں. معاف کا معنی کیا ہے؟ میٹنا. عفون, صفحون, یہ سب کیا ہے؟ میٹ دینا. یعنی آدمی سے زبان سے نہ کہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, بلکہ دل سے بھی میٹ دینا. عربی زبان میں کہتے ہیں ایسا میٹو کہ کبھی وہاں پر کچھ کھایا نہیں, کھنڈرات بھی ختم ہو جائے, اس کو کہتے ہیں عفون. دل سے بھی میٹ دینے کی کوشش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا, کیا زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو پرانے واقعات یاد دلا کے آپ نے تانا دیا؟ مطلب پاورفل اخلاق ہے. میدان جنگ میں دشمن کو کہہ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے. کتنے بڑے اخلاق, کتنے اونچے. ذات کے لیے آپ نے کبھی منہ بدلا نہیں لیا. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی, جنگ بدر, جنگ احد کی. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, وہ تو ہم بہت پڑھ لی, لیکن یہ کب پڑھیں گے؟ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جنگیں کی نا, وہ جنگیں اپنے ذات کے بھڑاس نکالنے کے لیے یا ذات کے بدلے کے لیے نہیں تھا, کسی معصوم کو بچانے کے لیے, امن قائم کرنے کے لیے. جیسا تھا نا پیس کیپنگ فورس, امریکہ سے پوچھا گیا یہ فورس کیا ہے؟ آپ تو امن کی بات کرتے ہیں, تو کہا امن لانے کے لیے بھی طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. امن لانے کے لیے بھی طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے حاکم, آپ نے اگر پاور استعمال کیا, اگر آپ نے فورس استعمال کی, تو اس وقت پہ امن لانے کے لیے وہ آخری راستہ تھا. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف کرنے والے تھے, لیکن معصوموں پہ آپ ظلم برداشت نہیں کرتے تھے. اور پورے 81 غزوات اور 81 سریے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی دی کیا؟ گالی نہیں دی. لیکن ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ گالی دیتے ہیں. ملتے ہیں تو گالی دیتے ہیں, فون کرتے ہیں, کسٹمر سوالات بہت زیادہ کیا, 1 گھنٹہ سمجھائے, اس کے بعد وہ نہیں لیا, 2 گالی. کم سے کم 2 گالی تو ہو بنتا ہے, کیونکہ 1 گھنٹہ بات کیا اور کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھی گالی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہروان میں, صفین میں, جنگ جمل میں جنگ کر رہے ہیں, لیکن گالی نہیں. ان کے ساتھی کیا کر رہے ہیں؟ گالی نہیں دی. لیکن ہم تو گھر میں داخل ہوتے ہیں, سلام میں گالی نکلتے ہیں. حیدرآباد میں کچھ ایسے ایریا دونوں دوست ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے گالی سے ملتے ہیں. اگر زیادہ گالی نہیں دی, کیا بھائی دوستی آج کل کم ہو گئی کیا؟ پہلے اچھا گالی دے رہے تھے.
یہ میرا ایسا دوست ہے, اگر ہم گالی بھی دیتے نا ہم کو کچھ برا نہیں ہوتا. آپ بےغیرت ہے, آپ بھینس ہے, بھینس کے آگے بیڑ بجائے اور بھینس کھڑی پکڑائے. مسلمان کو گالی دینا برا ہے کہ نہیں؟ سب معلوم ہے ہم کو. توفیق چاہیے, توفیق, زبان اچھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی نہیں دے رہے پورے اس میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی نہیں دے رہے, جھوٹ نہیں بول رہے. پھر آگے قبیلہ دوس, چوتھا واقعہ. قبیلہ دوس کے لوگ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ذرا بدعا دیجیے. بدعا نہیں دے رہے. اس میں سے کون نکلے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر بدعا دے دیتے تو شاید اللہ بہتر جانتا, لیکن ہم کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر سے کون ملے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پانچواں واقعہ صلح حدیبیہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایگریمنٹ کی قدر کرنے والے. صلح حدیبیہ میں کیا ملے گا آپ کو؟ ایگریمنٹ کی قدر. صلح حدیبیہ میں کیا ملے گا آپ کو؟ لیڈرشپ کوالٹی. صلح حدیبیہ میں کیا ملے گا آپ کو؟ میوچول کو ایگزسٹنس, اختلاف کے باوجود برداشت کر کے ایک جگہ پہ رہنا. ایک گھر میں ہے, ماں کافر ہے, بچہ مسلمان ہو گیا. قرآن میں کیا تعلیم ہے؟ تم اطاعت مت کرو شرک کی, لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اخلاق سے وہ سدھر جائے, اس لیے کیا اچھے اخلاق سے رہو. ایک گھر میں دو عقیدے, ماں کافر, بچہ مسلمان. گھر چھوڑ کے جاؤ, کیا تعلیم ہے؟ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ؟ نہیں, گھر میں رہو. ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کی اطاعت شرک میں مت کرو, لیکن ماں باپ کی خدمت کرو. برداشت رہے تو کرے گا نا, برداشت نہیں تو کر سکے گا. بڑا برداشت کا مادہ ہونا پڑے گا. دیکھا, دین کا مسئلہ آئے گا, نو کمپرومائز, لکم دینکم ولی دین. لیکن جب اخلاق کا معاملہ آئے گا, ہم پورے اچھے اخلاق رکھیں گے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے اخلاق سے سامنے والا جہنم سے بچ جائے. دین میں کمپرومائز کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, دین میں کوئی کمپرومائز, نعوذ باللہ. توحید اور شرک کبھی جمع نہیں ہو سکتے, بدعت اور سنت کبھی جمع نہیں ہو سکتے, حرام و حلال کبھی جمع نہیں ہو سکتے. دین کا معاملہ ہے لکم دینکم ولی دین, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں. آگے فتح مکہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چھٹواں واقعہ. یہاں معاف کر دینے کی کیسی صفت ہے؟ 21 سال ستانے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سفیان کو معاف. آرڈنری انسان معاف نہیں کر پائے گا, لیکن ایکسٹرا آرڈنری انسان کہے گا ابو سفیان کو معاف کریں گے تو اس کا دل پگھلے گا, اس کا دل پگھلے گا تو جو ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھ رہے وہ لوگ کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ, تو نتیجے میں پورے لوگ جہنم سے بچیں گے. میری جو تکلیف ہے میں معاف کروں گا, سوچ. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ کلمہ پڑھتے, وہ اسلام آتا, مجھے وہ سب نہیں معلوم, مجھے ایسا کیوں کرے. ہمارا الٹا ہے پورا. وہ سب مجھے اللہ رسول کی باتیں مت بتاؤ, یہ مسئلے میں میرا حق کیا ہے دے دو بس, حرام حلال کچھ نہیں, مجھے میرا پیسہ دو. میرے پاس بھی عالم ہے, میں وہاں جا کے فتویٰ نکال لیتا ہوں, مجھے پیسے ہونا, حرام حلال کچھ نہیں. یہ ہمارے اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنی ذات نہیں, پہلے اسلام, اس کا خیال رکھو. آپ نے کیا کہا؟ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. یہ حدیث اور تاریخ کے 13 کتابوں میں صحیح مسلم کے کلمات ہیں. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی پناہ. دیکھیں آپ نے معاف کر دیا. تو یہ 6 واقعات کی روشنی میں 15 سبق آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھے اخلاق والا بنائے, تاکہ ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے اسلام پہ دھبا نہ آئے, ہمارے برے ہونے کی وجہ سے اسلام پہ رکاوٹ نہ ہو, بلکہ اللہ ہم کو اتنا اچھا بنا دے عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, تاکہ ہم ایک مثال بن سکے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.